سدوم و عمورہ سدوم و عمورہ قوم لوط کے ان مقامات کو کہا جاتا ہے جہاں پر خدائے واحد کا عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور عمورہ بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ ان آبادیوں کی ہلاکت کا زمانہ جدید تحقیق کے مطابق 2061 قبل مسیح ہے، اور لوط علیہ السلام کو بھی حق تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا۔ ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے مؤتفقہ یا مؤتفقات کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہیں قیام فرمایا۔ زمین سرسبز و شاداب تھی، ہر طرح کے گلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہ تاریخی تفصیلات بحر محیط، تفسیر مزاری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر المنار وغیرہ میں مذکور ہیں۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ خطہ زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے، اور اس کے ایک خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے، جس میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ الٹائی ہوئی بستیوں سے مراد سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے بحکم خداوندی ان بستیوں کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور بلندیوں پر لے جا کر انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ پھر بھی اس قوم پر خدا کا غضب کم نہ ہوا، تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ سدوم کا شہر تھا، اور یہ الٹائی ہوئی بستیاں غالباً آج کل بحیرہ مردار میں دفن ہو چکی ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا علاقہ بحر میت یا بحر لوط کے ارد گرد سدوم کا شہر اور ارد گرد عمورہ کی بستیاں تھا۔ آپ کی قوم شرک اور دوسری بد اخلاقیوں کے علاوہ لواطت میں گرفتار، بلکہ اس بدفعلی کے موجد بھی تھی۔ لوط کے سمجھانے پر بھی یہ قوم اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئی، بلکہ الٹا سیدنا لوط علیہ السلام اور معدود چند مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکل جانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آخر فرشتے اس قوم پر قہر الہی ڈھانے کے لیے نازل ہوئے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا اور بلندی پر لے جا کر اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، چنانچہ یہ خطہ زمین سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ اسی پانی کے ذخیرہ کو بحر مردار، بحر میت یا غرقاب لوطی بھی کہا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کا بائبلی بیان پیدائش کی کتاب کے 18-19 ابواب میں درج ہے۔ پیدائش 18 باب خداوند اور 2 فرشتوں کے ابراہم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آنے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ خداوند نے ابراہم کو آگاہ کیا کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا۔ پیدائش 18 باب 20 آیت 22-33 آیات ابراہم کی طرف سے خداوند سے سدوم اور عمورہ پر رحم کی التجا بیان کرتی ہیں، کیونکہ ابراہم کا بھتیجا لوط اور اس کا گھرانہ سدوم میں رہتا تھا۔ پیدائش 19 باب 2 فرشتوں کے انسانی شکل میں سدوم اور عمورہ میں داخل ہونے کو بیان کرتا ہے۔ لوط فرشتوں سے شہر کے چوک میں ملا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ رات اس کے گھر میں گزاریں۔ فرشتے مان گئے۔ پھر بائبل بیان کرتی ہے کہ اس سے بیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم کے شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بوڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ اس کے بعد فرشتوں نے گھر کے ارد گرد موجود مردوں کو اندھا کر دیا، اور لوط اور اس کے گھرانے کو شہر سے فرار ہونے کی تاکید کی تاکہ وہ خدا کے غضب سے بچ سکیں۔ لوط اور اس کا گھرانہ شہر سے بھاگ نکلا، اور پھر خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی۔ امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
قومیلوت کے تباہ شہر صدوم کے کھنڈرات تل الاحمام کے مقام پر پائے گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے پروفیسر ڈاکٹر کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ صدوم شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ صدوم شہر دو حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیر زمین حصہ ہے۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔